جاتا ہے. پہلا سوال میں آپ سے لے لوں. آن کال ہمیں ریسیو ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ جو ماہ رمضان میں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کی بغیر حساب و کتاب مغفرت کی جاتی. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رمضان میں رخصت ہوگا اس کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا. اچھا. یعنی حساب نہیں ہوگا سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس نے کوتاہیاں کی ہیں وہ تو سب درگزر ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ مخلوق خدا پر اس نے کوئی ظلم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس سے راضی کرے گا. جی ہاں، یہ طریقہ کار مسلسل کرنا غیر مناسب ہے. اچھا. ایک ایک چھوٹا سا اعلان کر دیں چلو ٹھیک ہے، یا جب آخری وقت آتا ہے تو اسپیکر آن کر کے جیسے 10 منٹ رہ گئے تو اس کا بتایا بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں تو چلے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. لیکن مستقل بنیادوں پر اس طریقے سے نعت 2 بجے سے 5 بجے تک مفتی ہاں صاحب 2 بجے سے 5 بجے لمبا 3 گھنٹے اس میں بیمار محلے بھی کے ہوتے سارے ہیں. بچے نعت کا شوق رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے. جی ہاں، اب وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر پہ وہ اسپیکر ریکارڈنگ پہ لگا لگے کے رہتے ہیں. سو جاتا ہے آرام سے مؤذن جو اپنا کام کر کے، تو اس سے پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. خلی سی بات ہے. اور پھر خدا نخواستہ نعت شریف سے یا تلاوت قرآن سے کوئی بیزار ہو، کوفت کا شکار ہو، زبان سے کچھ نکلے تو یہ غیر مناسب ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں، کل کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، شرعی عذر ہوتے ہیں بہت سارے کے، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک. وہ دوسرا سوال بھی انہوں نے اینٹیں خریدی تھی مسجد کے لیے، لیکن وہ ان کے گھر میں استعمال ہو گئی تو اس کے حوالے سے نیت تو یہ تھی کہ یہ اینٹیں جو ہے مسجد میں کی دیوار میں کے لیے ہم دے رہے ہیں. تو دوسری اینٹیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ استعمال ہو گئی ہیں، بہتر تو یہ تھا کہ مسجد میں ہی دیتی وہ، لیکن اگر استعمال ہو گئی ہیں تو ان کا دوبارہ مسجد متبادل جو ہے مسجد کے لیے متبادل دے وقف کر دیا جائے. یہ دیکھیں، اگر یہ پراپرٹی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر گولڈ یا سلور یا کیش یا مالی تجارت ہو، وہ آپ فوراً تاریخ نوٹ کر لیں. اب سال کا جب اینڈ آئے گا، درمیان میں کتنے پلاٹ آئے، کتنے بک گئے، کتنا پروفٹ ہو، سب چھوڑ دیں. سال کے آخر میں دیکھیں، اگر تو وہ پلاٹ کی شکل میں موجود ہے تو اس کی کرنٹ ویلیو نکالیں گے. کرنٹ ویلیو نکالنے کے بعد جتنے پارٹنرز نے حصہ ملایا ان کا حصہ گویا کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. پھر وہ اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالیں گے. اور فرض کر لیں کہ اگر آپ نے پلاٹ سیل کر دیا ہے سال سے پہلے اور کیش آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پروفٹ کے طور پر، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر آپ نے ایسڈ رکھا ہوا ہے کہ چلو یہ رکھ لو، پروفٹ ہمیں دے دیا آپ نے، پارٹنر کے کسی ایک پارٹنر کے بعد رکھا ہوا ہے تو اس ایسڈ پر بھی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح حساب کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو شریعت نے آپ پہ فرض یا واجب نہیں کیا. اچھا. ہم خود اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکالتے ہیں. تو صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فدیہ دینا ہوتا ہے یا کفارہ آ جاتا ہے، یہ صدقات واجبہ میں ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقات نافلہ میں ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں شاید کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن زکوٰۃ دیں تو منع کر دیتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ یہ وجہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس لیے وہ منع کر دیتا ہے، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، آپ عیدی کہہ کر دے دیں، تحفہ گفٹ کہہ کر دے دیں، لیکن دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں تو ادا ہو جائے گی. جی نام کا پتہ نہیں، ذیشان مرزا رکھنا نام کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے چلتا ہے، ہمارے عرف میں ذیشان نام رکھتے ہیں اور مرزا قوم ہوتی ہے غالباً، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پاؤں کا مسح تو کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ شرعی عذر کے طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں پھٹن ہے، ڈائریکٹ آپ پانی نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ مسح کر لیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ باقی اعضاء جیسے چہرے کو دھوئیں، ہاتھ کو دھوئیں، سر کا بھی مسح کر لیں اور پاؤں کا بھی کر لیں. یہ ہمارے فقہ حنفی میں بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ایک تو یہ دیکھیں، یہ جو والدہ کے گھر نام کیا تھا یہ والد صاحب کا ہے یا بھائی نے بنا کر کیا تھا؟ اگر بھائی نے کیا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ صرف نام کر دینے سے ایک چیز ایک کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ مکمل قبضہ دینا اور مکمل تصرف کا اختیار دینا یہ شرط ہوتا ہے. اگر والدہ کے صرف نام کر دیا تھا لیکن والدہ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کو رینٹ پہ چڑھائیں، کسی کو تحفہ دے دیں، آگے سیل آؤٹ کر دیں، تو یہ بھائی کی ہی ملکیت رہے گی. یا اگر والد صاحب نے کیا تھا تو والد کی ملکیت رہے گی. والد کی ہے تو مال وراثت ہوگا، اور بھائی کی ہے تو بھائی بالکل اختیار رکھتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے مکان. اب والدہ جو کہہ رہی ہے کہ میں مکان واپس لوں گی، تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر ان کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ بیٹے کی ملکیت ہے. ہاں بیٹے کو چاہیے کہ اگر ماں کی دل آزاری ہو رہی ہے تو خیال کرے، اور اگر آپ افطار بناتے ہیں اور اس پہ ختم وغیرہ پڑھ کے سال ثواب کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اچھا ہے، باعث برکت ہوتا ہے.